سبحان اللہ، انسان کا وجود کتنا گہرا راز ہے۔ یہ بات ہے اس عظیم ڈیزائن کی جسے خود رب العالمین نے اپنے ہاتھوں سے سجایا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے اس پوری کائنات میں ستاروں سے لے کر کہکشاؤں تک اللہ نے احسن تقویم یعنی بہترین ساخت کا لفظ کس انسان کے لیے کیوں استعمال کیا؟ مٹی کا یہ وجود اور اس میں یہ عقل کا نور، بشک میرا رب بہترین تخلیق کرنے والا ہے۔ آج ہم جس صورت کا سفر کرنے والے ہیں وہ صرف 8 آیات کا مجموعہ نہیں بلکہ انسان کی پوری کہانی ہے۔ یہ وہ فریم ہے جس میں اللہ نے بتایا کہ انسان بلندیوں پر جائے تو فرشتوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے، اور اگر گرے تو اتنا گرتا ہے کہ درندے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ چلیے سورۃ 3 کی روشنی میں اپنی اصلیت کو پہچانتے ہیں۔ سورۃ 3 مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ یہ وہ دور تھا جب کفار مکہ مسلمانوں کی ظاہری کمزوری اور غربت دیکھ کر ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ عظمت صرف پیسے اور طاقت میں ہے۔ یہ کمزور لوگ، انہیں نہیں پتا کہ عزت اور طاقت صرف دولت والوں کے پاس ہوتی ہے۔ تب اللہ نے اس صورت کے ذریعے ایک عظیم حقیقت سے پردہ اٹھایا۔ اللہ نے بتایا کہ انسانی عظمت کا معیار مادہ نہیں بلکہ اس کی وہ فطرت ہے جس پر اسے پیدا کیا گیا۔ اس صورت کا مقصد ہر انسان کو تسلی دینا ہے کہ جو حق پر ہے چاہے وہ دنیا کی نظر میں کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو۔ صورت کا آغاز 4 عظیم قسموں سے ہوتا ہے۔ 4 قسمیں یاد فرمائی گئیں اس صورت کے اندر۔ ایک اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اللہ کی قسمیں شمار ہوں گی کیونکہ یہ چاروں چیزیں اللہ کی مخلوقات ہیں۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ شاہکار ہیں، اور یہ چاروں چیزیں ایسی ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی نسبتیں جڑی ہوئی ہیں۔ ان محبوب بندوں کی طرف اشارہ موجود ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ۔ پہلی قسم جو کھائی گئی وہ ہے انجیر کی، کہ انجیر گواہ ہے۔ اس میں کون سی انجیر کا ذکر کیا گیا ہے؟ وہ انجیر، وہ سرزمین جہاں پر حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت توحید بیان کی، وہاں پر انجیر کے پودے موجود تھے۔ تو وہ انجیر گواہ ہے کہ میرا ایک بندہ نوح علیہ السلام بھی ہے جس نے میرے لیے اپنی زندگی گزاری۔ 950 سال 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی رہی۔ تو یہ اس انجیر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اس انجیر کی قسم کھائی گئی ہے۔ دوسری قسم جو اس صورت میں کھائی گئی وہ ہے زیتون کی۔ زیتون کے پودے بھی گواہ ہیں کہ میرا ایک خاص بندہ تھا، عیسیٰ ابن مریم۔ گلیلی جھیل کے کنارے انہوں نے دعوت تبلیغ کی تھی، وہاں زیتون کے پودے تھے۔ یہ اس زیتون کے پودے کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ زیتون گواہ ہے کہ اللہ کا ایک خاص بندہ تھا جنہوں نے زندگی اللہ کے لیے گزاری، توحید کے لیے گزاری۔ یعنی انسانیت کو جن لوگوں پر ناز ہے یہ وہ بندے ہیں۔ تو اس وجہ سے انجیر اور زیتون کی قسم یہاں پر کھائی گئی۔ جو تیسری قسم یہاں پر کھائی گئی ہے وہ ہے طور سینین کی، یعنی کہ کوہ طور کی وہ پہاڑ، کوہ طور کا وہ پہاڑ بھی گواہ ہے کہ ہمارا ایک نیک بندہ تھا موسیٰ علیہ السلام۔ انسانیت کے اعلیٰ ترین مرتبے پر وہ فائز ہوئے، اتنے اعلیٰ ترین مرتبے پر کہ اللہ نے کوہ طور پر ان سے کلام کیا جیسے کہ کلام کرنے کا حق تھا۔ چوتھی قسم جو کھائی گئی وہ بلد الامین، یعنی کہ اور یہ شہر مکہ بھی گواہ ہے۔ یہ کس بات کا گواہ ہے؟ کہ امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شہر مکہ کے اندر 52 سال اپنی زندگی گزارے۔ مکہ کے 52 سال اس بات کے گواہ ہیں کہ ایک اعلیٰ کردار شخصیت نے مکہ کی فضاؤں میں سانس لیا تھا۔
وہ اعلیٰ کردار شخصیت جس کو اس کے دشمن بھی صادق اور امین مانتے تھے۔ یہ 4 قسمیں نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑی ہیں کہ پوری انسانیت اگرچہ اکثریت کے لحاظ سے گمراہی کے راستے پر ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے اپنے ایسے بندے پیدا کیے جو اللہ کے لیے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اب آئی وہ اصل بات جس کے لیے اتنی عظیم قسمیں کھائی گئیں۔ یہ چاروں شخصیات اس بات کی گواہ ہیں، ان چاروں کا کریکٹر اس بات کا گواہ ہے کہ بے شک اللہ نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا۔ بڑی بہترین اٹھان کے اوپر اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا تھا۔ احسن تقویم کا مطلب صرف خوبصورت چہرہ نہیں، اس میں 3 چیزیں شامل ہوتی ہیں: ظاہری توازن، انسان کا سیدھا قد اور مناسب جسم، عقلی برتری، سوچنے، سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی طاقت، روحانی صلاحیت، اللہ کو پہچاننا اور اس سے محبت کرنے کا دعویٰ۔ انسان فی نفس سے برا نہیں تھا، بڑی پرفیکشن تھی جو اللہ نے انسان کو بنایا تھا۔ اگرچہ اللہ نے انسان کے اندر اچھائی اور برائی کا مادہ رکھ دیا کہ جو اچھائی اور برائی کی پہچان کرے گا، اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کرے گا اور پھر بالآخر اچھائی کا راستہ چنے تو یہ ممکن ہے جس پر 4 بڑے بندے گواہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے لیے گزاری۔ بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ہر اعتبار سے اعتدال کے اوپر، بڑی پرفیکشن کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کی کریشن کا بہترین نمونہ انسان ہے۔ اس کائنات کی کوئی مخلوق انسان جیسی نہیں ہے، اور جب انسان پھر اچھائی کا راستہ چن لیتا ہے تو یہ وہ مقام ہے جہاں انسان فرشتوں کا مقصود بن جاتا ہے۔ اللہ نے انسان کو وہ پوٹینشل دیا ہے کہ وہ کائنات کو مسخر کر سکے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین۔ جنوں اور انسانوں کے علاوہ ہر مخلوق چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اللہ کی اطاعت میں ہے، بغاوت نہیں کر سکتی۔ جنوں اور انسانوں کو اختیار ہے، چاہے تو بغاوت کی زندگی گزاریں، چاہے تو اللہ کا راستہ چن لیں، لیکن پھر سزا اور جزا ایک جیسی نہیں ہوگی۔ ساری کائنات اللہ نے انسان کے لیے بنائی اور انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، لیکن پھر ایک لرزہ خیز موڑ آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے اسے سب سے نیچے گرا دیا۔ جب انسان اپنی فطرت سے منہ موڑتا ہے، جب وہ اپنے خالق کو بھول کر خواہشات کا غلام بن جاتا ہے تو وہ پستی کی اس گہرائی میں گرتا ہے جہاں جانور بھی اس سے بہتر ہوتے ہیں۔ جانور اس لیے بہتر ہیں کیونکہ وہ اپنی فطرت پر قائم ہے، مگر انسان شعور رکھنے کے باوجود جب درندگی پر آتا ہے تو وہ فرعون اور ہٹلر بن جاتا ہے۔ آج دنیا میں جو ظالم ہیں وہ اسی اسفل سافلین کی مثال ہیں، لیکن سارے انسان نہیں گرتے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل اختیار کریں۔ لیکن اس تباہی سے بچنے کا راستہ کھلا ہے، ایمان اور عمل صالح۔ لیکن اس گراوٹ سے بچنے کا راستہ ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ ایمان وہ روشنی ہے جو انسان کو اس کے اصل مقام سے جوڑتی ہے، اور نیک عمل وہ سیڑھیاں ہیں جو انسان کو پستی سے بلندی تک لے جاتی ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے فلاحم اجر غیر ممنون، ایسا اجر جو کبھی ختم نہ ہوگا، نہ کم ہوگا، اور ہمیشہ جنتیں ان کا مقدر ہوں گی۔ فما یکذبک بعد بالدین۔ اب قرآن پوچھتا ہے اے انسان، اب تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ جب تیرا وجود اتنا حسین ہے، تیری کامیابی ایمان سے وابستہ ہے، جب پوری تاریخ گواہ ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو پھر تو آخرت، جزا اور سزا اور اپنے رب کو کیوں جھٹلاتا ہے؟ الیس اللہ بأحکم الحاکمین۔ آخر میں قرآن ایک زبردست سوال کرتا ہے، کیا اللہ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟
یہ سوال در حقیقت انسان کے دل میں یقین پیدا کرتا ہے کہ اس کائنات کا نظام بے مقصد نہیں ہے۔ اللہ سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے اور وہ ہر ظلم کا حساب لے گا، ہر نیکی کو بے پایاں اجر دے گا۔ جو اللہ کے تابع فرمان لوگ ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جو نافرمان لوگ ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ آج کے دور کے لیے پیغام: آج انسان خود کو کمتر اور بے مقصد سمجھتا ہے، لیکن سورہ 3 ہمیں یاد دلاتی ہے کہ نہیں، اللہ کا شاہکار ہے، ہم کوئی حادثہ نہیں ہیں۔ ہماری عزت اور سکون ہماری ایمان کی طرف واپس لوٹنے میں ہے۔ دنیا کی چکا چوند نے ہمیں بہکا دیا ہے، لیکن حقیقی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ ظلم و ناانصافی دیکھ کر مایوس نہ ہوں، اللہ سب سے بڑا حاکم ہے، وہ انصاف ضرور کرے گا۔ اللہ ہمیں سورہ 3 کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔